آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم نام ہے قرآن مجید کا کہ اس کو سیکھا جائے، علم نام ہے سنت نبویہ کا کہ رسول اللہ کی سنتیں سیکھی جائیں، اور علم نام ہے اس بات کا کہ اجماع اور قیاس یعنی قرآن اور حدیث سے سنت سے جو مسئلے اخذ ہوتے ہیں وہ سیکھے جائیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ علم نام ہے اس بات کا کہ پتہ نہ ہو تو کہہ دیا جائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ علم کی تعریف ہے، اور وہ بڑا جاہل ہے جس کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتانا ضرور چاہتا ہے کہ میں نے بتانا ہر حال میں ہے، بھلے مجھے پتہ نہیں بھی ہے تو غلط بتا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کبھی وہ حدیث بیان کرنے لگتے تھے تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ حدیث بیان کرتے تھے، لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ حدیث میں یوں نہیں کہا کرتے تھے رسول اللہ نے فرمایا، حدیث بیان کر دیتے تھے، ایک بات بیان کر دیتے تھے، لیکن یہ کہتے ہوئے پریشان ہوتے تھے کہ اگر میں نے کہہ دیا رسول اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے ایسا فرمایا نہ ہو تو میرا ٹھکانہ تو جہنم بن گیا۔ یہ صحابہ کی احتیاط ہوتی تھی، اور اتنی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، جھوٹ تعداد بھی بتائیے مختلف حدیثوں میں مختلف، جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا تمہارے پاس وہ ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، نئی باتیں، نئے دین، نئے مطلب، نئے مفہوم۔ تو فرمایا گمراہ ہوں گے وہ، تم بچنا ان سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں جیسے وہ خود گمراہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب ہم دین سیکھیں ایسے لوگوں سے سیکھیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو اس کا کہ یہ کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے بات توڑ موڑ کر غلط نہیں بتلائیں گے۔ یہ بات من وعن اللہ کا خوف کرتے ہوئے جو قرآن میں جو شریعت میں ہے وہ بتلا دیں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے ہر طرح کا بندہ قرآن پڑھے گا، فاسق، فاجر، منافق، مومن۔ فرمایا چند لوگ ایسے ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے، بیان کریں گے، لیکن وہ پریشان اس بات میں ہوں گے کہ ہماری شہرت کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر فرمایا وہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کے ایسے مطلب بیان کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کیا، تاکہ ان کی مشہوری ہو جائے کہ جی یہ بات بھی اب سنی ہے، یہ بھی قرآن کا ایک مطلب سنا ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہی مطلب بیان کیا جائے جو رسول اللہ سے چلا ہے، صحابہ نے کیا، ساری امت کرتی آ رہی ہے، تو مشہوری نہیں ہوتی اتنی۔ دیکھیں ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جی مسجد حسنین میں فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب نماز پڑھ، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم نماز ایسی پڑھ رہے ہیں جو روٹین کی نماز ہے، کوئی نہیں کہتا جی فلاں صاحب ایسے نماز پڑھتا ہے، کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں سارے جو رسول اللہ سے چلی ہے۔ ہاں البتہ کسی دن نماز میں تھوڑی تبدیلی کر لے، کوئی بندہ جو ہے یہاں سر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ لے، بجائے سینے پر باندھنے کے سر پہ ہاتھ باندھے اور نئے طریقے سے نماز پڑھے، تو ایک ہفتے کے اندر پورے بہاولپور میں اور پورے ملک میں شہرت ہو جائے گی۔ بھئی ایک نیا بہاولپور میں ایک بندہ ہے جس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ وہ سر پر ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی جاتی۔ تو یہی سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنی شہرت کی خواہش حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کے ان مطلبوں کو نہیں بیان کریں گے جو مطالب رسول اللہ سے چلیں، پھر وہ اپنی طرف سے کچھ اور مطلب بیان کرنے شروع کر دیں گے۔ اور اس نوعیت کی تعریف قرآن اب ہو رہی ہے۔ بہت سارے اسلامی سکالر جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی مطلب بیان کرتے ہیں جو کبھی نہ ہمارے آباء و اجداد نے، نہ ہم نے اپنے تفسیروں میں، نہ اپنے بڑوں سے کہیں نہیں سنے، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سکالر کہا جائے، تاکہ ان کو کہا جائے یہ بڑا مفسر ہے، یہ بڑا سکالر ہے، یہ بڑا بیان کرنے والا ہے۔ اخلاص چونکہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کو من وعن سمجھنے کی، بیان کرنے کی، حق گوئی کی توفیق دے، اور کبھی بھی اپنے خواہش نفس اور ہوائے نفس کی وجہ سے
کسی طرح کی تعریف سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں بچائے۔